بلاک چین جو ہے بذات خود یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک میکینزم ہے. اس کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بلاک چین اپنی ذات کے اعتبار سے ود ان اٹ سیلف یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. بلکہ جو کام اس سے لیا جا رہا ہے اس کام کو دیکھا جائے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. باقی یہ جو ہم اچانک سے اور فوراً سے سمجھے بغیر کوئی ایک اسٹیٹمنٹ، ایک شریعہ ورڈکٹ ایشو کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار جو ہوتا ہے یہ خلاف احتیاط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال آپ لے لیجئے کہ کرپٹو کرنسی کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا، لیکن ابھی تک بہت سے مستند دارالفتاؤں کی طرف سے کوئی حتمی اسٹیٹمنٹ اس کا جاری نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اور مستقل یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں ابھی غور و فکر جاری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ خود جو اس فیلڈ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں، اکانومسٹس ہیں، ان کے درمیان اس کی حقیقت کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، ڈفرینٹ آف اوپینینز ہیں. تو وہاں سے بھی فیصلے رکے ہوئے ہیں، یہاں سے بھی یہ اس کی حیثیت کا تعین رکھا ہوا ہے. تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو جدید ٹیکنالوجی آتی ہے اس میں ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اس ٹیکنالوجی کی صحیح حیثیت کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ کس خانے میں فٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر اس کے مطابق اس پر احکامات جاری کیے جاتے ہیں، پھر فتویٰ جاری کیا جاتا ہے. تو بلائنڈ اسٹیٹمنٹ آپ کبھی بھی نہیں دے سکتے کسی بھی نئی چیز کے بارے میں کہ بس یہ حرام ہے یا یہ وہ ہے، بلکہ آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. ریسرچ کر کے پھر آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں شریعہ رول سے، اصول و ضوابط سے، اور پھر آپ اس کے مطابق پھر فتویٰ جاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، فوریکس ٹریڈنگ بھی ہے، اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس حوالے سے بھی چاہوں گا آپ جی کا ہاں، اوپینین. فوریکس کی بھی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں. بنیادی طور پر اس کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ وہی ہیں جو کسی بھی عام خرید و فروخت کے معاملے میں ہوتی ہیں. اچھا. کہ آپ جب بھی ٹریڈ کریں تو ملکیت آپ کے پاس ہو، شیئرز ایسی کمپنی کے ہوں جو حلال کام کرتی ہو، کسی حرام چیز میں وہ انوالو نہ ہو. تو اس طرح کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں. شیئرز تب بیچنا جب قبضہ آپ اس کا پوزیشن آپ لے چکے ہوں، چاہے وہ کنسٹرکٹیو پوزیشن ہی ہو، وہ لے چکے ہوں، رسک اور ریوارڈ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہو. تو بنیادی طور پر اس میں وہی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو عام خرید و فروخت میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان کا خیال رکھا جائے تو وہ فوریکس ٹریڈنگ جائز ہے، ٹھیک ہے. اگر نہ رکھا جائے تو وہ ناجائز ہے.